بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دو غریب میاں بیوی رہتے تھے۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ بہت عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹے سے نوازا۔ ہر ماں باپ کی طرح وہ ماں باپ بھی اپنے بچے سے بہت پیار کرتے تھے، اور اس بچے کے باپ کی خواہش تھی کہ جب میرا بیٹا بڑا ہو جائے گا تو میں اسے حافظ قرآن بناؤں گا۔ لیکن ایک دن ایسا آیا کہ باپ کام پر گیا اور حادثے میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ جب گھر میں یہ خبر آئی تو ماں اور بچے کی رو رو کر حالت بہت بری ہو گئی۔ ماں تو بلک بلک کر کہہ رہی تھی کہ یا اللہ، اب میں کس کے سہارے جیوں گی؟ میرا تو کوئی اور سہارا بھی نہیں ہے۔ میرے ماں باپ بھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ میرا ایک ہی سہارا تھا اور وہ بھی آپ کے پاس چلا گیا ہے۔ میرا چھوٹا سا بچہ ہے، کس کے سہارے جیے گا؟ باپ کے کفن دفن کا انتظام کیا گیا اور وہ بچہ ابھی چھوٹا تھا۔ ماں نے سوچا کہ اب اس بچے کو کھلانے پالنے کے لیے مجھے ہی مزدوری کرنی پڑے گی۔ وہ لوگوں کے گھروں میں کام کاج کرنے لگی۔ دن کو محنت مزدوری کرتی، رات کو کپڑے سلائی کیا کرتی تھی تاکہ وہ اپنے بچے کو پیٹ بھر کر 2 وقت کا کھانا کھلا سکے۔ وقت گزرتا گیا اور بچہ بڑا ہوتا گیا اور بچہ 6 سال کا ہو گیا۔ ماں نے اس بچے کو ایک مدرسے میں داخل کروا دیا۔ بچے کے پھٹے پرانے کپڑے ہوتے تھے، لیکن وہ بچہ ذہین بہت تھا۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ 5 وقت کی نماز بھی ادا کیا کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ بچہ مدرسے میں پڑھنے کے لیے گیا تو اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ باقی بچوں نے اس بچے کو دیکھ کر اتنا مذاق اڑایا کہ وہ بچہ روتا سسکتا ہوا اپنے گھر واپس آیا اور گھر آ کر اپنی ماں کو سارا واقعہ بتایا۔ ماں اس کی باتیں سن کر تڑپنے لگی اور اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگنے لگی۔ جب ماں کی روتے روتے آنکھ لگ گئی تو بچہ سیدھا اپنے باپ کی قبر پر پہنچ گیا۔ بچہ اپنے باپ کی قبر کے ساتھ لپٹ گیا اور کہنے لگا، ابو جان، میں 2 دن کا بھوکا ہوں، کھانے کو کچھ بھی نہیں۔ آپ کے جانے کے بعد میرا تو یہ حال ہو گیا ہے۔ ان کو غربت نے جکڑ لیا ہے۔ باپ کی قبر کے سرہانے 6 سال کا بچہ زاروں قطار رو رہا تھا، چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا۔ ادھر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس 6 سالہ بچے کو روتا ہوا، آنسو بہاتا ہوا، اس کی درد بھری فریادیں کرتا ہوا، بچے کا توتلا لہجہ، بچے کے ننھے جڑے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دل بھی بھر آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بچے کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا، اے بچے، اگر تو اپنے باپ سے ملنا چاہتا ہے تو میں تھوڑی دیر کے لیے تیرے باپ کو قبر سے باہر نکال سکتا ہوں۔ بچے نے کہا، آپ کا مجھ پر احسان ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کی۔ دعا کے بعد قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اے مردے، اللہ کے حکم سے زندہ صحیح و سلامت قبر سے باہر نکل آ۔ جیسا ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اے مردے، اللہ کے حکم سے باہر نکل آ، تو ایک دم قبر پھٹی اور اندر سے ایک شخص کلمہ پڑھتا ہوا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، یہ کہتا ہوا قبر سے باہر نکل آیا۔ اس شخص کے چہرے پر نور ہی نور تھا، اپنے اوپر سے مٹی جھاڑتا ہوا باہر نکلا۔ جیسے ہی اس کی قبر پھٹی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یوں محسوس ہوا کہ اس کی قبر تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنی ہوئی ہے۔ اس کی قبر کے اندر سے خوشبو آ رہی تھی، ایسا لگتا تھا کہ جیسے قبر میں جنت کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔ وہ شخص جیسے ہی باہر نکلا، اپنے بیٹے کو دیکھا تو اپنے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ اے میرے بیٹے، میں نے تیری فریاد سن لی ہے، مگر اپنے دونوں کانوں سے باپ کی ایک نصیحت بھی سن لو۔ جو مزہ غربت میں ہے وہ مزہ امیری میں نہیں، جو سکون جو اطمینان غربت میں ہے وہ امیری میں ہرگز نہیں ملتا۔ میرے بیٹے، اگر تم سکون حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے حضور جھک جاؤ، اللہ کی چوکھٹ پر جھک جاؤ۔ جب بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا، جب بھی جھکنا ہو اللہ کے سامنے جھکنا۔
کسی اور سے نہ مانگنا۔ تیرے باپ نے اپنی ساری زندگی غربت میں گزار دی۔ میں 3 دن کے فاقے کاٹتا تھا، 3 دن کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ جب صبح کو کھاتا تو شام کو کچھ نہ ہوتا، جب شام کو کھاتا تو صبح کو کچھ نہ ہوتا۔ میں نے جب بھی کھایا تیری ماں کو بھی کھلایا، حلال کا لقمہ کھلایا۔ میں نے جب بھی مانگا تو صرف اپنے رب سے مانگا اور کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ میرے بیٹے، اگر تو اللہ کا بننا چاہتا ہے تو جا غربت کی زندگی بسر کر۔ یہ 4 دن کی زندگی ہے، گزر جائے گی۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ موت آئے گی۔ مر جانے کے بعد جب تو قبر میں آئے گا تو پھر دیکھے گا کہ قبر کے اندر نور ہی نور ہوگا۔ باپ اس 6 سالہ بیٹے کو یہی درس دیتا ہوا، جب بھی مانگنا اللہ سے مانگنا، غربت کی زندگی بسر کرنا، کیونکہ اسی میں سکون ہے، اور ایک لقمہ کھانا، ایک گھونٹ پانی کا پینا، ایک گھونٹ پانی کے پینے کے ساتھ ساتھ جب بھی سانس لینا تو اپنے رب کا شکر ادا کرنا۔ یہ کہتے ہوئے ایک بار پھر سے وہ شخص کلمہ پڑھتا ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت کرتا ہوا وہ شخص ایک بار پھر مر گیا۔ اس کے بعد اس کے بچے نے اپنے باپ کی نصیحت پر اس قدر عمل کیا کہ جب بھی مانگا تو اللہ سے مانگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اس قدر عطا کیا، اس قدر عطا کیا کہ بڑے بڑے بادشاہ بھی اس کی امیری پر رشک کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ درختوں کے پتوں کے برابر گناہ کرو، میں تمہارا رب معاف کر دوں گا، مگر 2 گناہوں پر تم سے میری کبھی بھی صلح نہیں ہو پائے۔ پہلا یہ کہ جو تمہارا سر ہے، جس میں سوچنے کی صلاحیت ہے، بولنے کی اور سمجھنے کی صلاحیت موجود ہے، اس سر کو جب بھی جھکانا اپنے رب کے سامنے جھکانا، کسی غیر کے آگے نہ جھکانا، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ زندگی میں جب بھی پریشانی آئے، جب بھی کوئی مشکل یا برا وقت آئے، تکلیف آئے، مصیبت آئے، تو تکیے پر سر رکھ کے رونے کی بجائے سجدے میں سر رکھ کر رو لینا۔ اسے اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور تمہاری پریشانی بھی دور ہو جائے گی، کیونکہ میرا رب 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ ایک بچہ جب اپنی ماں سے بلک بلک کر کوئی چیز مانگتا ہے تو ماں مجبور ہو کر بچے کو وہ چیز جہاں سے مرضی پیدا کرے دیتی ہے، لیکن جو میرا رب 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے، اگر اس کے آگے رو کر مانگا جائے تو کیا وہ ہمیں واپس خالی ہاتھ لوٹائے گا؟ اگر کسی بندے سے مانگا جائے تو بندے کے ہاتھ میں نوالا اور منہ میں تانا ہوتا ہے، لیکن وہ رب کی ذات ہے جو دیتی بھی ہے اور دے کے پچھتاتی بھی نہیں، اور میرا رب بھی راضی ہو جائے گا اور سب کی پریشانی بھی دور ہو جائے گی۔ رب کریم نے فرمایا، جو انسان دوسرا بڑا گناہ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے والدین کو دکھ مت دینا، والدین کو درد مت دینا، ورنہ میں روٹھ جاؤں گا، میں ناراض ہو جاؤں گا، اس پر میرا قہر ٹوٹے گا، اس پر میرا عذاب برسے گا، اس پر فرشتوں کی لعنت ہوگی۔ بے شک اللہ پاک ماں باپ کا دل دکھانے والوں کو کبھی معاف نہیں فرماتا، اور نہ ہی اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا چاہیے۔ اللہ اس چیز کو بھی کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی گناہوں سے بچنے کی اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو نیکی اور ثواب کی نیت سے آگے بھی شیئر ضرور کیجیے گا، کیا پتہ یہ بات کسی کے دل میں بیٹھ جائے اور اس کا ثواب ہمارے نصیب میں ہو جائے۔ پیارے دوستو، یہ خوبصورت سا واقعہ اگر آپ لوگوں کو پسند آیا تو اسے لائک ضرور کر جائیے گا، اور مزید ایسی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو مہدی وائس کو سبسکرائب کر لیں، ہماری فیملی کا حصہ بھی بن جائیں۔